آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے پروگرام رفتار زمانہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا اس گفتگو کا موضوع ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں سابق سفیر اور امور خارجہ کے ماہر دنکر شریواستو صاحب اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ویسٹ ایشیا کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں اختر نظمی صاحب۔ اس مذاکرے میں آج ہم گفتگو کریں گے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے ہندوستان اور امریکی تعلقات پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کو اس ملاقات سے کیا حاصل ہوا۔ میں گفتگو کی شروعات کرتے ہوئے جناب شریواستو صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اقتصادی بحران کا شکار پاکستان، جو آج مہنگائی کی 9% شرح سے دوچار ہے اور اس کا ڈالر کے مقابلے روپیہ تقریباً 30% گر چکا ہے، ایسے حالات میں عمران خان کا امریکہ جانا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر مدد کی گہار کرنا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ان کا نظریہ رہا ہوگا؟ عمران خان کا امریکہ کا سفر اور پاکستان کے اقتصادی بحران، یہ دونوں بہت ہی نزدیکی تعلق ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے ٹائم میں تو عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ اور امریکہ کی پالیسی سے بڑے ناراض تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم چائنا اور عرب کنٹریز سے سمبند زیادہ بڑھائیں گے۔ تو یہ جو چینج آیا ان کی پالیسی میں، یہ صرف ان کے پاکستان کے اقتصادی بحران کا نتیجہ ہے۔ جو $6 بلین کے IMF کا ایڈ پیکج پاکستان کو ملا، وہ امریکہ کے اپروول کے بنا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ امریکہ کا IMF میں ویٹو ہے۔ تو یہ اس کا شکرانہ ادا کرنے گئے تھے، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو آگے کچھ مدد فوری طور پہ مل جائے گی، کیونکہ جو بائی لیٹرل اسسٹنس تھی وہ تو ابھی تک امریکہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، اور اس پہ وہ تبھی کچھ غور کریں گے جب پاکستان افغانستان میں جو بھی ان کا تفاہم ہوا ہے امریکہ سے انڈرسٹینڈنگ، اس کو وہ کہاں تک ڈیلیور کر پاتا ہے۔ نظمی صاحب، جیسا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات چیت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کچھ زیادہ یقین ان کو ہو گیا ہے کہ عمران خان یا پاکستان ان کو افغانستان سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کا جو رویہ اب تک رہا ہے، اور جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان دونوں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کی سابقہ حکومتیں ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں، دونوں کے اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ افغانستان کو لے کر پاکستان کی کوئی پالیسی چینج ہوگی اور امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ جی، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ جب تک پاکستان نہیں چاہے گا کہ خطے میں امن ہو، افغانستان میں امن ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اگر چاہے گا کہ خطے میں امن ہو، خاص طور سے افغانستان میں امن ہو، طالبان سے گفتگو کر کے یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں اس کو حل کیا جائے۔ چونکہ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے خطے میں امن نہیں تھا۔ اگر واقعی وہ عمران خان کی نیت درست ہے تو ٹرمپ سے بات ہونے کے بعد جو اندازہ لگ رہا ہے کہ امن ممکن ہے اگر پاکستان چاہے تو۔ دوسری بات یہ کہ طالبان سے بات کرنے کی بات، ابھی دوحہ کانفرنس میں یہ ساری باتیں ہوئی کہ طالبان کو مجبور کریں گے کہ وہ آ کر کے بات کرے اور مسائل کو حل کریں۔ مسئلہ وہاں پہ جا کے پھنس جاتا ہے کہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری حصہ داری گورنمنٹ میں زیادہ ہو بنسبت جو موجودہ حکومت ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ جو موجودہ حکومت کو قبول نہیں ہے کہ بھائی طالبان کی حصہ داری زیادہ ہو اور ہماری کم ہو، لیکن ان سب کے باوجود اگر پاکستان چاہے گا تو افغانستان میں امن ممکن ہے، اور پاکستان اسی وقت کرے گا جب
ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبردستی ہو، لیکن جب تک اس کے اوپر زور نہ دیا جائے پاکستان ایسا نہیں کرے گا، اور پاکستان اسی وقت کرے گا جب پاکستان کو معاشی امداد یا مالی امداد ملے، یا جو چیزیں روک دی گئی تھی 2018 سے وہ چیزیں پھر سے بحال کر دی جائے، تب ممکن ہے کہ عمران خان کی پالیسی میں تبدیلی آئے۔ ایک چیز جو میڈیا کے حوالے سے، خاص طور سے عربک میڈیا کے حوالے سے جو میں نے دیکھا، وہ یہ کہ عمران خان اس بات کو بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اب یہ جھکنے والی بات جو ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بطور وزیر اعظم وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو حالات بتائے گا، اور جیسا کہ سفیر صاحب نے بتایا کہ بھئی عمران خان اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا واقعی درست ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ تو ہوئی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے بیچ ملاقات کے، لیکن ہم اب انڈین پرسپیکٹ میں دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان جس کو لے کر آج کل ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ آرائی ہے، تو شریواستو صاحب کیا ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ کسی حکمت عملی کے تحت یہ بیان جاری کر دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے G20 سربراہ کانفرنس کے دوران جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ثالثی کا رول ادا کریں کشمیر کے معاملے پر؟ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھ کر پاکستان سے کچھ امریکہ کے حوالے سے اپنے پالیسی میں چینج کی توقع ظاہر کی ہو، ایسی حکمت عملی ڈونلڈ ٹرمپ کی رہی ہو، یا کوئی نئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس بیان کو دے کر، اور اس سے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں؟ جو ہندوستان میں خاص طور سے پارلیمنٹ میں جو رد و عمل ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا ظاہر ہے بہت سی چیزوں پہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کہنا کہ انہوں نے کسی پلاننگ کے طور پہ ایسا بیان دیا، یہ مجھے نہیں لگتا۔ اور اگر آپ دیکھیں عمران خان کی وزٹ کے پہلے جو قدم پاکستان سرکار نے اٹھائے جیش محمد اور لشکر طیبہ کے خلاف، جو پتہ ہے سب کو صرف ہندوستان کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ امریکن دباؤ سے ہی انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکن پالیسی پاکستان کے ہی انٹرسٹ میں بدل گئی ہے۔ یہ تو بات چیت کا ایک سلسلہ ہے۔ امریکن انٹرسٹ ہے پاکستان کی مدد سے افغانستان میں ایک فوری طور پہ کوئی کولیپس نہ ہو۔ پاکستان کیا کرے گا امریکہ کے جانے کے بعد، اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اور جو بھی وہ وعدے کرتے ہیں وہ ہر وعدے پہ وہ مکر جاتے ہیں۔ تو وہ تو بات کی چیز ہے، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ سپٹمبر میں افغانستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور اس کے پہلے امریکہ وڈرا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دو جو اہم ڈیڈ لائنز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے امریکنز چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دباؤ سے طالبان کی ایکٹیویٹیز پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن جہاں تک انڈیا امریکہ کے تعلقات کی بات ہے، اس میں میرے خیال سے زیادہ اس پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بیان سے کچھ لانگ ٹرم کوئی چینج ہو گیا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے یہ واضح طور پر، جو ان کے وزارت خارجہ ہے، اس نے بیان جاری کر کہا کہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کا اپنا نجی معاملہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دونوں فریقین چاہیں تو ہم ثالثی کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ اتنا بیان بھر ٹرمپ کے بیان کی تلافی کے لیے کافی ہے؟ انڈین اگر پالیسی کے دیکھیں، انڈیا کی پالیسی رہی ہے، اور چاہے شملہ ایکارڈ ہو یا لاہور ڈکلریشن ہو،
دونوں کو لے کر یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان بات چیت سے اس معاملے کو سلجھائیں گے، یا جو بھی ہے ہمارے دونوں کے بیچ کا معاملہ، ہم تیسری پارٹی کو اس میں دخل نہیں دیں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اور امریکی تعلقات کے بارے میں، آپ نے کافی تفصیل سے گفتگو کی اور اس میں اس کے اثر کو افغانستان سے بھی جوڑ کر دیکھا، اور ابھی نظمی صاحب نے بھی کافی حد تک روشنی ڈالی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نظمی صاحب، میں آپ سے نظریہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کوئی سمجھوتا جس طرح کی بات چیت آ رہی ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور امریکہ دونوں مل کر افغانستان میں کوئی نئی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں؟ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو نقشے سے افغانستان کو مٹا سکتے تھے، اور ابھی بھی چاہیں تو 10 دن میں ہم مٹا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات ان کے آ رہے ہیں، کل ہی ان کا ایک اس طرح کا بیان آیا ہے۔ تو اس روشنی میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات اور پاکستان، امریکہ اور افغانستان تینوں کو لے کر کس نتیجے پر پہنچنے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک یہ ملک کو کہے تو یہ سب بولنے تک تو ٹھیک ہے، کرنا آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں ممکن سے نہیں لگتا، کسی بھی حال میں ممکن نہیں ہے۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو ختم کر دیں گے، تو ہم اگر تاریخ میں چلے جائیں تو ہم افغانستان کی تاریخ دیکھیں، دنیا کے دونوں سپر پاور افغانستان میں لڑتے رہے لیکن افغانستان کو ختم نہیں کیا، اور افغانستان کی تاریخی اپنے آپ میں ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کیا ہے، اور وہ آج تک دونوں سپر پاور وہاں پہ آ کے جیت کے نہیں گیا ہے۔ اگر جیت کے جاتا تو افغانستان عراق ہوتا، افغانستان سیریا ہوتا۔ تو کوئی بھی پاور یہ کہہ لے کہ ہم افغانستان کو 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں ختم کر دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات رہی کہ عمران خان کا، جب تک عمران خان سے آپ سپورٹ نہیں لیں گے، ٹیبل پہ آپ افغانی کو نہیں لا سکتے۔ اور افغانی کی کہانی ہے کہ 78 سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کا خون خرابہ وہاں پہ ہوا، لیکن ابھی جو ہم اپنے بچے کو، جو ہمارے یہاں افغانستان کے بچے بہت پڑھتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب تو نارمل سی چیزیں ہیں۔ سر، آپ کے یہاں ممکن ہے یہ سب چیزیں بہت عجیب لگ رہا ہو، لیکن ہمارے یہاں گولہ بارود تو بہت نارمل سی چیزیں ہیں۔ تو ان کے لڑنا لڑانا بڑی عام سی چیزیں ہو گئی ہیں۔ عمران خان نے اپنے دورے کے دوران ایک بات چیت میں کہا کہ کیونکہ ہمارا کنسرن کشمیر کو لے کر بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کے دور میں مسئلہ کشمیر حل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد کافی اس میں ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر مسئلہ ہے جو خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، اس کا حل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان ایسا کوئی اقدام مستقبل میں کرے گا کہ جس سے ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں اور مسئلہ کشمیر وہ جو ہے حل کرنے میں مدد ملے؟ پچھلے 70 سال میں تو پاکستان نے ایسے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، آگے کیا کرے گا اس پہ بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ عمران خان کی بات پہ اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وزٹ میں بھی عمران خان سے زیادہ امپورٹنٹ شاید امریکنز کے لیے جنرل باجوہ اور ISI چیف کی وزٹ تھی، اور جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں افغان پالیسی یا کشمیر پالیسی، وہ پاکستان آرمی ہی کر سکتی ہے، سویلین لیڈر نہیں، وہ بھی عمران خان نہیں، جو صرف 5 MPs کی میجورٹی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو عمران خان نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے کوئی بھی آگے امید ہو کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو کنٹرول کر پائیں گے یا کر پانے کی کوئی ان کی منشا ہے۔ عمران خان کی جیت ہی ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ سے، اور یہ تو ایکسٹریمسٹ گروپ تھا، اس کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کہ نواز شریف کے ووٹ کاٹیں۔ حالانکہ ان کو زیادہ سیٹ نہیں ملی، لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور دکھا دی ہے، اور وہ ایک بار سامنے آ گئے تو ان کو پیچھے کرنا بھی مشکل ہے۔ اور پاکستان آرمی کے کیلکولس میں کوئی فرق آیا ہے یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔
پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان آرمی افغانستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. وہ صرف اس کو ٹیکٹیکل مہم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ امریکن سے بائیلیٹرل اسسٹنس ریسٹور کروا لیں، یا وہاں پہ کوئی ان کی پالیسی میں کوئی فرق آیا ہے اور وہ طالبان کو انکریج کریں گے پاور شیئرنگ کے لیے. یہ دیکھنا پڑے گا. تیسری چیز جو میں کہوں گا، ابھی تک بھی طالبان کی طرف سے کوئی رد و عمل نہیں آیا ہے. جو آیا ہے وہ وہی پرانا رد و عمل ہے کہ جب تک فارن فورسز رہیں گی افغانستان میں ہم گورنمنٹ سے نہیں بات کریں گے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس رویے میں پاکستان کوئی چینج کروا سکتا ہے یا کروانا چاہتا ہے یا نہیں. اگر اس میں انہوں نے کچھ چینج کر لیا پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ افغانستان میں اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کرنے کے بعد کشمیر میں کیا رویہ اپناتے ہیں، یا کوئی ان کا فنڈامنٹل چینج آف ہارٹ ہوا ہے کہ افغانستان اور کشمیر دونوں جگہ تھوڑا صلح اور امن بڑھائیں جس سے کہ پاکستان کا اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ریسورسز فری ہوں. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان اور امریکہ میں ہی ایک بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں 40 ٹیررسٹ گروپ ہیں جو ایکٹیو ہیں، اور ان کا تعلق کشمیر، افغانستان، پاکستان میں کارروائی مطلب اپنے ایکشنز کو لے کر رہا ہے. جیش محمد ابھی بھی کشمیر میں، ہندوستان میں ایکٹیو ہے. ایسے میں جب ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی اور ادھر ہندوستان اور امریکہ پاکستان ریلیشن پر بات چیت چل رہی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر نے عمران خان پر کوئی ایسا دباؤ ڈالا ہوگا کہ بھئی جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو روکنے کے لیے ایکٹیونیس دکھائیں؟ دوسری طرف عمران خان کا قبول نامہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے گروپ ہیں، اور 30 سے 40 ہزار سرکردہ دہشت گرد افغانستان، کشمیر اور پاکستان میں سرگرم ہیں جو ان 40 ٹیررسٹ گروپ سے متعلق ہیں. تو ایسے میں امریکی صدر کا کیا رخ رہا ہوگا پاکستان کے تئیں، جبکہ امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جھوٹ نہیں بولتا. اس سے پہلے اس کا رخ جو آپ تذکرہ کر چکے ہیں کہ کافی سخت رہا ہے پاکستان کے تئیں، لیکن ایسا امریکی صدر کا کہنا کہ پاکستان جھوٹ نہیں بولتا اور جو وہ کرتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کافی انصاف پسندی اور ایمانداری سے کام کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران گفتگو عمران خان سے کیا انہوں نے ایسی توقع کی ہوگی یا ایسی کوئی اپنی بات رکھی ہوگی کہ بھئی کراس بارڈر ٹیررزم پر آپ دونوں ممالک جو ہے مل جل کر بات چیت کریں، اور جیسا کہ بات چیت میں حائل ہے، انڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ جب تک دہشت گردی رہے گی انڈیا اور پاکستان کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو اس پر امریکہ نے کوئی پاکستان پر اپنے طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہوگا یا کوئی اس طرح کی بات رکھی ہوگی؟ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امریکن پرسپیکٹو افغانستان سے لنکڈ ہے، کشمیر سے نہیں. ان کے لیے وہی اہم مدعا ہے کہ کیسے ہم اپنی فوجیں امن کے ساتھ الیکشن کے پہلے واپس لے آئیں. وہ ہماری مصیبتوں سے جوجھنے کے لیے کیوں پریشان ہوں گے؟ دوسرا، یہ سوچنا کہ عمران خان جو بقول ان کے دہشت گردی کے خلاف ہیں وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے، ابھی تک تو لگتا نہیں. ان کے پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو ان کے ڈیموکریٹک اوپوننٹ تھے زرداری اور نواز شریف دونوں کو اریسٹ کروا دیا. اور اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں، میرے خیال سے 3 سال پہلے وہ واقعہ ہوا تھا کہ پشاور میں آرمی اسکول کے بچوں کو مارا گیا تھا، اور اس سمے عمران خان جو سینئر پولیٹیشینز تھے، اور عمران خان اسی جگہ سے آتے ہیں خیبر پختونخوا، یہ اپنی دوسری بیگم کے ساتھ پہنچے. یہ بہت دیر سے پہنچے، اور جب یہ پہنچے تو جو بچوں کے جتنے پیرنٹس تھے انہوں نے سب نے ان کے خلاف سلوگن اٹھائے، کیونکہ وہاں یہ پرسپشن ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی نے ہی یہ دہشت گرد اور طالبان کو انکریج کیا ہے. تو یہ تو پاکستان آرمی کے اسکول کے پیرنٹس کا واقعہ ہے، اور یہ پاکستانی پیپرز میں تھا.
تو ایسے عمران خان سے کیا آپ امید کریں گے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے؟ جیسا کہ شیواتو صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عمران خان کی نیت ان کو صاف نہیں لگتی. امریکی دورے کے دوران جہاں عمران خان کا مقصد امریکہ سے مدد حاصل کرنا تھا اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں گرمی لانی تھی افغانستان کے حوالے سے، وہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو پاکستانی غیر ملکوں میں مقیم ہیں، خاص طور سے امریکہ میں، وہ انویسٹ کریں پاکستان میں. اس سے پہلے وہ 2-3 اپیل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف $2.6 کروڑ ہی ابھی تک غیر ملکی پاکستانیوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے. یعنی عمران خان کی اپیل کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. کیا امریکی دورے کے بعد اس انویسٹمنٹ میں کوئی تیزی آ سکتی ہے؟ ایسی امید کی جا چاہیے. جی، 2 چیزیں میں پہلے بتاؤں کہ نمبر 1 یہ کہ جیسا شریواستو صاحب بتا رہے تھے کہ 9/11 کے بعد ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان ہے یا پاکستان ہے، جو امریکن پالیسی میں جو تبدیلی آیا وہ یہ کہ ان کو ان کے اپنے ملک میں ہی انگیج رکھا جائے تاکہ وہ باہر کے بارے میں سوچ نہ سکیں. نمبر 1 یہ بڑی لمبی بحث کی چیز ہے. دوسری چیز، جو قریب 30,000 پاکستانی وہاں موجود تھے اسٹیڈیم میں، اور وہاں پہ عمران خان نے خطاب کیا اور گزارش کیا کہ بھائی آپ لوگ اپنے ملک میں آ کر کے انویسٹ کریں تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو. اہم چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سکون ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ ماحول ہے کہ ایک پاکستانی انویسٹر یا کوئی بھی انویسٹر ہو وہ آ کر کے وہاں انویسٹ کرے؟ مثال کے طور پر MBS مدد کرتے ہیں لیکن انویسٹ کرنے پہ وہ سوچتے ہیں. ایون آپ چائنا کو بھی دیکھیے تو جہاں تک بات ہے کہ ملک کی معیشت اسی وقت بہتر ہوگا جب پروڈکشن ہو. ریڈی میڈ جو عرب والی زندگی ہے، اگر وہ زندگی رہے گا تو ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے. اور وہی صورتحال پاکستان کا ہے کہ پہلے ملک کے اندر امن تو آئے، ملک کا ماحول تو بنے کہ آدمی آ کر کے پیسے لگائے. جب ماحول ہی اچھا نہیں ہوگا تو کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی سرمایہ کار پیسہ ملک میں لگانے سے درکنار کرے گا اپنے آپ کو کہ نہیں، ملک کے پہلے سکون تو آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حالت افغانستان سے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، آئے دن تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مہاجر کے نام پہ، کبھی بلوچ کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ. خود جب عمران خان وہاں گئے تھے تو US میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، خوب جم کے کیا پروٹیسٹ کہ بلوچیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. مہاجرین نے خوب، MQM والے نے خوب جم کے پروٹیسٹ کیا. تو پہلے تو ملک کے اندر امن آئے تب نہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ آگے کچھ انویسٹ کریں گے. تو امن زیادہ ضروری ہے ساری چیزوں کے لیے. شریواستو صاحب، ایک بات یہ ہے کہ بہت امید کے ساتھ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے امریکی دورے کو دیکھ رہا تھا اور 3 دن کا یہ دورہ اختتام کو پہنچا. اس دوران بہت سی باتیں ہوئی، ہماری گفتگو کے دوران بھی بہت سی باتیں آئیں. تو کل ملا کر اگر ہم عمران خان کے امریکی دورے اور ٹرمپ سے ملاقات، وہاں کے لوگوں سے ان کی بات چیت، پاکستانی عوام سے ان کی بات چیت، کیا حاصل ہوا اس امریکی دورے سے پاکستان کو، اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. صرف آپ اس دورے کو اکیلے اس میں نہ دیکھیں. یہ دورہ تو ایک سلسلے کا حصہ تھا اور سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب IMF نے پاکستان کا لون پیکج اپروو کر دیا. تو یہ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا نذرانہ دینے گئے تھے. اس کا کیا اثر آگے پڑے گا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کہاں تک اپنے افغانستان میں جو بھی انہوں نے امریکہ کو وعدے کیے ہیں وہ کہاں تک اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوگی کیونکہ اس بار سویلین پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف اور ISI چیف بھی گئے. تو اب کوئی ڈینائبلٹی نہیں ہے کہ میں نے تو صاحب کہہ دیا تھا مگر وہ نہیں کرنے دے رہے تھے کیونکہ وہ تینوں ساتھ گئے تھے. تو اب تو
ان کی اگن پریکشا کے دن آ گئے. ابھی تو وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا جنگ اور نوائے وقت سب کے اداریے بڑی سکسیسفل وزٹ رہی, کیونکہ افغانستان کے بارے میں تو بات ہوئی, ساتھ میں کشمیر کو بھی چھیڑ دیا, مگر اب وہ آگے دیکھنا ہے کہاں تک وہ اپنے وعدے پہ وہ کام کرتے ہیں, اور اسی پہ امریکہ کا بھی فیوچر کا رخ پاکستان کے اوپر ہوگا. مگر چونکہ اس بار انگیجمنٹ ہائیسٹ لیول پہ ہوا ہے, اس لیے اب کچھ پاکستانی لیڈرشپ کے پاس سویلین اور ملٹری ادھر ادھر کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے. اب ان کو ڈیلیور کرنا ہے. یہاں پر گفتگو اب ہمارے اختتام کی طرف جا رہی ہے, اور میں آخر میں نظمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا وہی سوال جو شریواستو صاحب سے پوچھا کہ کیا کچھ امید پاکستان کر سکتا ہے عمران خان کے امریکہ وزٹ سے؟ امید پہ دنیا قائم ہے, اور یہی امید لے کے عمران خان ٹرمپ کے پاس گئے تھے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کچھ وہ چیزیں جو بند ہو گئی تھیں, مالی امداد, وہ شاید پھر سے شروع ہو جائے. اس گفتگو کو اب ہم یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں, اس نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں کچھ نئی امید کی کرن جو پاکستان دیکھ رہا ہے, اس میں بہت زیادہ پر امید تو نہیں ہو سکتے, لیکن شاید پاکستانی عوام کو اور پاکستانی رہنماؤں کو یہ ضرور لگ رہا ہوگا کہ امریکہ ان کی مطالبات یا ان کی جو مانگیں انہوں نے امریکہ کے سامنے رکھی ہیں, ان کو وہ مستقبل میں پورا کریں گے. اور اسی کے ساتھ جناب شریواستو صاحب, جناب نظمی صاحب اور میں مفید جیلانی اس گفتگو کو یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں. شکریہ.